یا رسول اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں اب سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں اب سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، الحمدللہ ہمارے یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے، مگر اب تو آواز نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہی ہے، کوئی سنے اور یہ کہنے لگے صاحب یہ تو نیا عقیدہ ہے، رسول اللہ سے مانگا جا رہا ہے، تو اس طریقے کی بات کرے۔ تو یہ بریلی کے لوگ جو ہیں نا بے دلیل کوئی بات نہیں کہتے۔ پیغمبر نے اعلان نبوت کیا اور مکے سے جب مدینے کو ہجرت کی تھی تو مدینے میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو ایمان تو لے آئے تھے نبی پر، مگر نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ ایسے بھی تھے جو ایمان لا چکے تھے مگر ابھی تک نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ جب میرا پیغمبر مدینے پہنچا تو جنہوں نے دیکھا تھا وہ بھی آئے، جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی آئے، دیکھنے کے لیے آ گئے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک غلام وہ بھی آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، دیکھنے آیا ہے مصطفیٰ کو۔ عقیدہ یہ تھا جس کو دیکھنے آیا ہوں وہ اگر چاہے گا تو دکھا بھی سکتا ہے، یہ عقیدہ لے کر آئے صحابی، جس کو دیکھنے جا رہے ہیں اگرچہ ہماری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے مگر وہ اللہ کا حبیب ایسا ہے اگر چاہے گا تو دکھائے گا۔ آئے بارگاہ رسول میں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیں آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور دعا فرمائیں آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا میرے غلام روشنی مانگنی ہے تو جاؤ نا خدا کی بارگاہ میں مانگو، جاؤ نا اللہ سے مانگو۔ ادھر غلام نے کہا حضور دعا فرمائے، ادھر رسول پاک نے ہاتھ اٹھا دیے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تبھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ غلام کی آنکھوں میں روشنی آ گئی تھی۔ سبحان اللہ، آنکھوں میں روشنی آئی تو ایسے ہاتھوں کو لگایا تاکہ یہ روشنی آئی ہے یہ ادھر ادھر نہ جائے، ہاتھوں کو لگایا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، جی بھر کے دیکھا، اور جب دیکھ لیا تو کہنے لگے حضور دعا فرمائے کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہنے لگے دعا فرما دے حضور آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے۔ غلام کہتے ہیں ابھی تو آپ نے آنکھوں میں روشنی مانگی ہے، آ گئی تو اب ختم کرانا چاہتے ہو؟ تو غلام کہتا ہے تمنا یہ تھی آنکھوں میں روشنی آئے تو مصطفیٰ کو دیکھا جائے۔ اے لوگو میری تمنا یہ ہے جن نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اب ان نگاہوں سے کسی اور کو نہ دیکھا جائے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کا غلام کہتا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اب کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان آنکھوں سے چہرے مصطفیٰ دیکھا ہے، اب کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے غلام نے آنکھوں میں روشنی مانگی اور جب چہرے مصطفیٰ دیکھ لیا تو آنکھوں کی روشنی ختم کرا لی۔ عقیدہ یہ ہے جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا تو سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے، یہ عقیدہ ان صحابہ کا ہے جس کے بارے میں میرا پیغمبر کہتا ہے اصحابی اقتدیت اصحابی کل نجوم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں جس کی اتباع کر لوگے جنتی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ان صحابہ کا عقیدہ یہ ہے چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر آنکھوں میں روشنی مانگنی ہے تو چلو مصطفیٰ سے مانگیں گے، اگر آنکھ نکل کر باہر آ جائے۔ حضرت ابو قتادہ ہیں جن کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، تیر جیسے ہی لگا فوراً آنکھ کا گلہ باہر آ گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا، ہتھیلی پر نیچے سے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھا اور پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے بلکہ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ درست فرما دے۔ اللہ اکبر، آنکھ کا ڈیلا آنکھ سے نکل چکا ہے، ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے، زمین پر گر چکا تھا، اٹھایا ہتھیلی پر رکھا، بارگاہ رسول میں آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے رسول ڈاکٹری کر رہے تھے؟ کیا رسول پاک حکمت کا کام کر رہے تھے؟ کیا رسول کائنات تباہت کا کام کر رہے تھے؟ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر بولے یا رسول اللہ یہ میری آنکھ درست فرما دے۔ میں کہتا ہوں انہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، کسی سرجن کا کام تھا، سرجن کے پاس جاتے، کسی حکیم کے پاس جاتے۔ نہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا جہاں سرجنوں کی ڈاکٹری اور حکمت اور ان کی سرجری ختم ہوتی ہے وہیں سے آمینہ کے لال کی حکمت شروع ہوا کرتی ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئے اور پیغمبر سے کہہ رہے حضور آنکھ درست فرما دیں۔ اچھا میرے پیغمبر نے بھی منع نہیں کیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر نے کیا کام کیا معلوم ہے؟ پیغمبر کے غلام نے کہا حضور آنکھ صحیح فرما دیں، درست فرما دیں۔ نبی نے اس آنکھ کے گلے کو ڈیلے کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور منہ سے لعاب دہن نکالا جس کو تھوک کہتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے منہ دہن مبارک سے تھوک نکالا لعاب دہن اور اسی گلے پر لگایا اور اپنے دست مبارک سے آنکھ میں رکھ دیا۔ ادھر آنکھ میں رکھا، آنکھ کی تکلیف بھی جاتی رہی، آنکھ روشن ہو گئی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں قسم ہے رب قدیر کی، عزت و جلال کی، میں جس آنکھ سے جو میری آنکھ صحیح تھی اس سے کم دیکھتا تھا، اس آنکھ سے زیادہ دیکھتا تھا جس کو رسول نے صحیح کر دیا تھا۔ پتہ یہ چلا میرا پیغمبر تمام حکیموں کا حکیم ہے۔ پیغمبر وہ ہے جہاں تمام طبیبوں کی تباہ ختم ہوتی ہے وہیں سے مصطفیٰ کی تباہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بریلی کا میرا امام کہتا ہے، پیر و مرشد کہتا ہے یا رسول اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدعا کر دے، غموں کی دھوپ میں اب سایہ زلف دوتا کر دے، اور جہاں بانی عطا کر دے بھری جنتی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنتی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنتی با کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ یہ عقیدے کا شعر ہے، ہمارے مصطفیٰ کی آج بھی چل رہی ہے، کل بھی چل رہی تھی اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مصطفیٰ کی چلتی رہے گی۔ اس لیے اللہ نے ایسا حبیب بنایا ہے، کائنات کا مالک و مختار بنا دیا۔ اس لیے سیدنا مرشدنا حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ اور یہ عقیدے کا شعر، اسی پر عقیدہ رکھیں اور یہ دعا کریں مولا اسی عقیدے پر رکھیں، اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے جو حضور تاج الشریعہ نے دیا ہے۔ کہتے ہیں نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، جو نبی کا نہیں ہے بس یہ عقیدہ بناؤ جو نبی کا نہ ہو سکا وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مانو جان پہ فدا کر دے، پدر مادر برادر مانو جان پہ فدا کر دے۔ میں ایک روایت کی روشنی میں اس شعر کی کچھ وضاحت کر دوں۔ حضرت حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں
کہ نبی سے جو بیگانہ ہو، جس کو نبی سے تعلق نہ ہو، نبی کو اپنے جیسا جانتا ہو، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم بھی فدا، ہمارے ماں باپ بھی فدا، مال و جان سب کے سب نبی کے نام پر فدا کر دے۔ پیغمبر کا ظاہری زمانہ ہے، جنگ خندق کا معاملہ پیش آیا، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا، جس وقت کے مکے کے پورے علاقے کے کفار امٹ کر چلے آئے تھے۔ ارادہ یہ تھا معاذ اللہ مدینے میں مسلمان جمع ہو گئے، ایک کو نہیں چھوڑنا ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا جس کو تم مارنا چاہتے ہو ان کا رب ان کو بڑھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے تو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر رب نے ان کو بڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ ہمارا تمہارا سب کا عقیدہ ہے، جس کو رب بڑھاتا اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس کو رب مٹائے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے مٹانے کا ارادہ کر لیا ہے، مکے سے ایک طوفان آیا ہے، آندھی کی طرح امٹتا ہوا سیلاب آیا ہے۔ ارادہ یہ ہے آج کسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے پیغمبر کو معلوم ہوا، اپنے نہتے غلاموں کو جمع کر لیا ہے، جن کے بھوکے پیٹ ہیں، جن کے بدن پر قاعدے کا لباس نہیں ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں، غلاموں کو جمع کر لیا۔ میرا پیغمبر کہتا ہے، اے میرے غلاموں، مکے سے ایک طوفان آ رہا ہے، مکے سے ایک آندھی آ رہی ہے، مکے سے لشکر آ رہا ہے، مٹانے کا ارادہ ہے، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پیغمبر کے غلاموں نے جب سنا، نبی کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، غلاموں سے مشورہ نہیں کیا جاتا، غلاموں کو تو حکم دیا جاتا ہے یا رسول اللہ، غلاموں سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ ایک غلام بارگاہ رسول میں کھڑے ہو گئے ہیں اور عرض کرتے ہیں، غلام کا نام ہے مقداد، حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ تعال اللہ، یہ کہنا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماں کا۔ حضور نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ حضور ہمارا یہ شیوہ نہیں ہے، وہ اور لوگ تھے جو نبی کے نام پر مٹتے نہیں، مٹنے کو تیار نہیں۔ حضور ہمارا تو ارادہ یہ ہے، نبی حکم فرمائے تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، حضور حکم فرما دیں جو چاہیں وہ کہیں حضور۔ اللہ کے رسول کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، سنا نبی کونین کا غلام بارگاہ رسول میں کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، غلاموں سے مشورہ نہ کیا جائے، غلاموں کو تو حکم دے دیا جائے۔ پیغمبر نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا ہے، آخر کار ایک خندق کھودی گئی تھی، لمبی چوڑی نہر کھودی گئی تاکہ دشمن ادھر آ نہ پائے اور مسلمان اپنی حفاظت کر سکیں، اسی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ خندق رکھا گیا ہے۔ آخر کار وہ لوگ آ گئے، ادھر خندق خود کر تیار ہوئی، ادھر سے کفاروں کا امڑتا ہوا سیلاب آ گیا۔ دیکھا کہ مدینے کے تین طرف سے پہاڑ ہیں اور چڑھنے کا راستہ نہیں ہے، اندر جانے کا راستہ نہیں، جدھر سے راستہ تھا لمبی چوڑی نہر کھلی ہوئی ہے، ایک خندق لگا دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے غلام اپنے نبی کے ساتھ، نبی کونین کے غلام خندق کے اس پار مدینے میں موجود ہیں، ادھر سے کفار کا لشکر آیا، ان میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عمر ابن عبد ود، بہت بڑا پہلوان تھا، ہزاروں سے اکیلے لڑا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے تو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑا بھی طاقتور تھا اور وہ خود طاقتور تھا، ظاہر سی بات ہے جو 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہو کتنا بڑا پہلوان ہوگا۔ جیسے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی نا، گھوڑا خندق کو پار کر گیا، جیسے اس پار پہنچا تو وہ چیلنج کرنے لگا، ہے کوئی مسلمانوں میں میرے مقابلے میں آنے والا؟ نبی کے سارے غلام موجود ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کوئی اس لیے جواب نہیں دے رہا تھا کہ ان میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی، نہیں، بلکہ غلام یہ چاہتے تھے وہ خوش نصیب ہوگا جس کا انتخاب میرا رسول فرمائے گا، وہ کتنا اچھا ہوگا غلام جس کو نبی کونین خود حکم فرمائیں گے، مگر نبی نے بھی کسی کا
نام نہیں لیا. نبی بھی انتظار کر رہے ہیں, نبی یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا غلام کون سا ہے جو ان کے چیلنج کو قبول کرتا ہے. آخرکار سناٹا چھایا ہوا ہے, وہ بار بار اعلان کر رہا ہے, چیلنج کرتا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. مگر جب کسی نے چیلنج کو قبول نہ کیا تو پیچھے سے آواز آئی, اے دشمن خدا دشمن رسول تیرے مقابلے میں آ رہا ہوں. سارے غلاموں نے گردنوں کو موڑا, دیکھا تو غلاموں میں سے آواز دینے والا, چیلنج کو قبول کرنے والا کوئی اور نہیں تھا, وہی تھا جس کو داماد رسول کہا جاتا ہے, وہی تھا جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے, وہی ہے جس کو فاطمہ خاتون جنت کا شوہر کہا جاتا ہے, جس کو حسنین کریمین کا والد حضرت علی کہا جاتا ہے. چیلنج کو قبول کر لیا, کہنے لگے دشمن رسول تیرے مقابلے میں آ رہا ہوں. پیغمبر نے قریب بلایا, پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی جانتے ہو یہ کون ہے جو چیلنج کو قبول جس کا چیلنج تم نے قبول کیا ہے, جو چیلنج کر رہا ہے جانتے ہو یہ کون ہے؟ میرے پیغمبر کا غلام کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس کے علاوہ نہیں جانتا, یہ دشمن خدا بھی ہے دشمن رسول بھی ہے. یا رسول اللہ یہ خدا کا بھی دشمن ہے, حضور یہ رسول اللہ کا بھی دشمن ہے. میرا پیغمبر کہتا ہے اے علی یہ مکے کا بہت بڑا بہادر ہے, 1000 کے مقابلے میں اکیلے لڑا کرتا ہے. تو میرے پیغمبر کے غلام نے معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ پیغمبر کا غلام کہتا ہے یا رسول اللہ اگر یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر آیا ہے, حضور اگر یہ اپنے تلوار اور نیزے اور اپنے ہتھیاروں کے بلبوتے پر آیا ہے یا رسول اللہ تو ہم طاقت کے بلبوتے پر نہیں رسول اللہ کی رحمت کے سہارے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ نہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کمکی والے پر. پیغمبر کا غلام کہتا ہے حضور یہ آیا ہے طاقت کے سہارے, حضور یہ آیا ہے طاقت کے بلبوتے, حضور یہ آیا ہے ہتھیاروں کے بلبوتے, حضور یہ آیا ہے اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہم آئے ہیں غلامی رسول کو لے کر, محبت رسول کو لے کر آئے ہیں. نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. پیغمبر کا غلام بولا یا رسول اللہ ہمیں تیغ و تیر پر بھروسہ نہیں ہے, ہمیں نیز و بھالوں پر بھروسہ نہیں ہے, حضور طاقت کے بلبوتے پر نہیں آئے, ہم تو اللہ اس کے رسول کی رحمت کے سہارے آ گئے ہیں. یا رسول اللہ دعا فرمائے. میرا پیغمبر کہتا علی بیٹھ جاؤ. کیا کہا؟ زور سے بولو اور زور سے. پیغمبر نے کہا علی بیٹھ جاؤ, 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا انسان ہے یہ. غلام کہتا حضور یہ 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا ہے, یہ غلام رسول اسی کے مقابلے میں جا رہا ہے. نبی نے بٹھا دیا, اس نے پھر چیلنج کر دیا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. جب بار بار چیلنج کیا پھر حضرت علی نے قبول کر لیا. پیغمبر نے پھر بٹھایا, تیبارہ پھر اس نے چیلنج کیا, حضرت علی نے پھر قبول کیا. پیغمبر نے قریب بلایا, اپنے سینے سے لگایا حضرت علی کو, اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف باندھا, اپنے ہاتھوں سے پیغمبر اسلام نے امامہ شریف باندھا اور ارشاد فرمایا علی جانا ہے تو اب جاؤ, اب اللہ کا حبیب بھیج رہا ہے. سبحان اللہ, اب جاؤ اب اللہ کا حبیب بھیج رہا ہے. پیغمبر نے حضرت علی کو بھیجا, اور جب بھیجا نا تو ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ اٹھائے, اے پروردگار آج ایک طرف میرا اسلام ہے ایک طرف میرا کفر ہے, رب قدیر تو اسلام کی مدد فرما دے. اسلام حضرت علی کو کہا اور کفر نرا اس بہادر کو کہا. مجھے جو بتانا ہے وہ سنو. حضرت علی جیسے مقابلے میں پہنچے نا, وہ لمبا چوڑا انسان تھا, پیڑ کی طرح, موٹا ہاتھی کی طرح, شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آیا. حضرت علی جب مقابلے میں آئے تو حضرت علی چھوٹے قد کے انسان تھے, اس کے مقابلے میں بچے کی طرح معلوم ہوتے تھے. دیکھا کہ اتنا چھوٹا انسان میرے مقابلے آیا ہے, وہ سمجھا کوئی بچہ آیا ہے, تو بولا کیا میرے مقابلے میں کوئی بڑا آدمی نہیں تھا, ایک بچے کو بھیجا گیا ہے؟ تو حضرت علی نے معلوم ہے کیا جواب دیا, ارشاد فرمایا تھے تو بہت مگر تجھے اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ حضرت ابو بکر آ جاتے, تجھے نہیں سمجھا گیا کہ عمر فاروق اعظم آتے. یہاں تو رسول اللہ کا غلام عمر بھی موجود ہے,
اور صداقت کا تاجدار ابو بکر بھی موجود ہے، واہ 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 سبحان اللہ، سخاوت کا علمبردار عثمان غنی موجود، مگر تجھے لائق سمجھا ہی نہیں گیا، اس لیے مجھ جیسے بچے کو بھیجا گیا ہے۔ واہ واہ واہ، کہنے لگا اچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جیسی علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی، نام سنا، بولا تجھ سے نہیں لڑوں گا۔ اتنا بڑا پہلوان بولا تجھ سے نہیں لڑوں گا، مجھے جو بتانا ہے اس کو اپنے دل پر لکھ لینا۔ بولا میں تجھ سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت علی بولے کیوں نہیں لڑے گا؟ تو بولا اس لیے نہیں لڑوں گا یار تو ابو طالب کا بیٹا ہے نا، ابو طالب تو میرا بچپنے کا دوست تھا، جوانی کا دوست تھا، بڑھاپے کا دوست رہا، پوری زندگی میرے ساتھ رہا، میں تجھے قتل کر دوں گا تو پوری دنیا کے لوگ مجھے تانے دیں گے۔ عمرو تو نے دوستی کا بھی لحاظ نہ رکھا، ابے وہ دوستی کے لحاظ سے تیرا بھتیجا بنتا تھا، تو نے اپنے بھتیجے کو قتل کیا، سمجھ رہا تھا میں ہی ماروں گا، مروں گا نہیں، بولا دنیا کے لوگ تانے دیں گے۔ سنو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے دشمن رسول سن، تو اس لیے نہیں لڑے گا کہ مقابلے میں میرے دوست کا بیٹا آیا ہے، اس لیے نہیں لڑے گا، ابو طالب کا بیٹا آیا ہے۔ علی بولے اب میں تجھ سے ضرور لڑوں گا، اب ضرور لڑوں گا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ بولا بھئی تو کیوں ضرور لڑے گا؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا اس لیے ضرور لڑوں گا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ سبق حاصل کریں، تاریخ پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس لیے ضرور لڑوں گا تاکہ قیامت تک کے لوگ سبق سیکھ لیں، پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں کہ مسلمان جب میدان میں آتا ہے، جب مقابلے میں آتا ہے تو باپ کا رشتہ نہیں دیکھتا، رسول پاک کا رشتہ دیکھتا ہے۔ پیغمبر کا غلام بولا اب اس لیے لڑوں گا تاکہ دنیا کے لوگ سبق حاصل کر لیں، مسلمان جب آتا ہے میدان میں تو وہ رسول اللہ کے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، غلام رسول سے مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر کا غلام کہتا ہے اب ضرور لڑوں گا، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میں نہیں لڑوں گا، اس نے ہتھیار ڈال دی، بولا میں نہیں لڑوں گا۔ حضرت علی نے سوچا یار یہ کیسے لڑے، لڑنا ہے اسے، لڑے کیسے؟ تو حضرت علی بولے میں نے سنا ہے کہ تجھ سے جو 3 شرطیں لگاتا ہے تو ان 3 میں سے کسی ایک کو ضرور قبول کرتا ہے۔ بولا ہاں یہ تو میرا چیلنج ہے، مجھ سے جو 3 شرطیں لگاتا ہے ان میں سے ایک کو میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا تو میری طرف سے 3 شرطیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لے۔ بولا بتا تیری کیا شرط ہے؟ سنو اور اس کو یاد رکھنا۔ حضرت علی سے بولا بتا کیا شرط ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ تو میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لے، رب کی وحدانیت کا اقرار کر لے، ہم تجھ سے نہیں لڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ بولے تو میرے رب کی وحدانیت کا اقرار کر لے، رب کو مان لے، رسول کا کلمہ پڑھ لے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، ہم تجھ سے نہیں لڑیں گے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی لڑائی مسلمانوں سے نہیں ہوتی، مگر آج افسوس یہ ہے کہ ہماری لڑائی ہماری اپنوں سے ہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ کا غلام کہتا ہے تو میرے رسول کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جا، غلام رسول بن جا، ہم تجھ سے نہیں لڑیں گے۔ بولا اگر مجھے کلمہ پڑھنا تھا، مسلمان ہونا تھا تو میں اتنی دور آتا کیوں؟ یہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی بولے دوسری شرط سن۔ بولا دوسری بتا۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا دوسری میری طرف سے شرط یہ ہے کہ تو اپنی تلوار کو میان کے اندر کر لے اور الٹے قدم واپس جا، اور یہ کہتا ہوا جانا کہ علی کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بولا یار پوری دنیا مجھے بہادر اور ہزار کے مقابلے میں لڑا کرتا ہوں پہلوان کے نام سے، آج اگر میں واپس جاتا ہوں تو بے عزتی کا سبب ہے۔ بولا یہ بھی نہیں کر سکتا۔
میں یہ نہیں کر سکتا. تو حضرت علی نے کہا کہ کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا, الٹے قدم واپس بھی نہیں ہو رہا, تو تیسری شرط سن, اب تلوار نکال اور ہیرے بہانے تلاش مت کر, مقابلے میں آ جا. اللہ اکبر. تو اسے مجبوراً مقابلے میں آنے پڑا, اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو وار کروں گا یہ ختم ہو جائے گا معاذ اللہ. اس نے خود پہنا ہوا تھا, لوہے کی ٹوپی پہنا ہے, لوہے کی قمیص پہنا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا ہے. اس نے تلوار اٹھائی, نیزے کو سنبھالا, اور جیسی حضرت علی کے مقابلے میں آیا شیر کی طرح دہاڑتا ہوا اس نے پہلا وار کیا. حضرت علی کے سر پر تلوار ماری, بھاری بھرکم اس کا وار تھا. تلوار سے حضرت علی کی ٹوپی کٹ گئی, لوہے کی ٹوپی تھی, ٹوپی کٹی, تلوار ٹوپی کو کاٹ کر حضرت علی کی پیشانی میں چپ گئی, نوک گھس گئی, حضرت علی زخمی ہو گئے. آپ کو معلوم ہے جب دنیا کا شیر زخمی ہوتا ہے تو وہ جلال اور غصے میں آ جاتا ہے. یہ دنیا کا شیر نہیں تھا, شیر خدا تھا, یہ خدا کا شیر تھا. جیسے زخمی ہوا حضرت علی کو جلال آیا, تلوار کو سنبھالا, ارشاد فرمایا اے دشمن خدا اب شیر خدا کے وار کو رو. حضرت علی نے تلوار کو اٹھایا, ذوالفقار حیدری کو سنبھالا اور سوار کر کے اللہ اس کے رسول کی رحمت کے سارے میدان میں نکلے. ایک وار کیا, ٹوپی کٹی, زرہ کٹی, جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے, ایک ادھر پڑا تھا, دوسرا ادھر پڑا تھا, اور کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کا غلام جس کو اب تک یہ بچہ کہہ رہا تھا, شیر خدا رب اس کے رسول کے نام کے چرچے کر رہا تھا. اللہ اکبر. دنیا والوں کو سبق دے رہا تھا. اے لوگوں, غلام رسول جب میدان میں آتا ہے تو باپ کا رشتہ نہیں دیکھتا ہے, رسول پاک کا رشتہ دیکھا کرتا ہے. غلام رسول جب میدان میں آتا ہے تو باپ کے رشتے کو لے کر نہیں, رسول پاک کے رشتے کو لے کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان تاج الشریعہ حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے جو عقیدہ دیا ہے ہمارے بزرگوں نے, اسی عقیدے پر رہنا, اس عقیدے سے ادھر ادھر مت ہونا. جو نبی کا ہے وہ ہمارا, اور جو نبی کا نہ ہو سکا وہ باپ ہو. اور سنو, سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر. اس جنگ بدر میں نقشہ جیتا, باپ رسول کے ساتھ ہے تو بیٹا ابو جہل کے ساتھ ہے. کسی کا بیٹا ابو جہل کے ساتھ ہے تو باپ رسول کے ساتھ ہے. صدیق اکبر جیسے صداقت کا تاجدار, رسول اللہ کا غلام ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ, اور بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو جہل کے ساتھ. پہلی جنگ ہے, حضرت ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ ہے, بیٹا ادھر ہے, تلوار عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں ہے. مقابلے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے سامنے باپ کا چہرہ آ گیا, لیکن انہوں نے باپ کے چہرے کو دیکھا تو تلوار کھینچ لی, پیچھے کو ہٹ گئے. کچھ دن کے بعد اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, مسلمان ہو گئے, غلام رسول. تو ایک دن اپنے باپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, صدیق اکبر کے سامنے بیٹھے تھے, اور کہتے ہیں ابا جان آپ کو وہ دن یاد ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹا کون سا؟ کہنے لگے وہ جنگ بدر کا میدان تھا, میری تلوار تھی, آپ کا سر تھا. اگر باپ کے رشتے کا خیال نہیں آتا نا تو میں تلوار چلاتا, آپ کا سر اڑ جاتا. اتنا سنا ابو بکر صدیق نے, اتنا سنا, جلال آیا. ارشاد فرمایا بیٹا یاد رکھ وہ تیری تلوار تھی جو میدان بدر میں باپ کا چہرہ دیکھ کر رک گئی, پیچھے کو ہٹ گئے. قسم ہے رب قدیر کی عزت و جلال کی تلوار ابو بکر کے ہاتھ میں ہوتی, سر تیرا ہوتا تو اس دن تیری گردن اڑ جاتی, دنیا والوں کو پتہ لگ جاتا. رسول کا غلام جب میدان میں آتا ہے تو بیٹے کے رشتے کو نہیں دیکھتا, رسول پاک کے رشتے کو دیکھتا ہے. ابو بکر نے فیصلہ سنایا, اے لوگوں جب رسول پاک کے دشمنوں کے مقابلے میں جایا تو رسول پاک کی محبت کو لے کے جایا کرو, پیغمبر کی محبت سینے میں ہو, صرف اللہ اس کے رسول کی محبت کو لے کے جاؤ. اگر کسی سے دشمنی کرو تو اللہ و رسول کی لیے کرو, اور محبت کرو تب بھی اللہ و رسول کی خاطر کرو. اگر یہ ہمارا معیار بن چکا,
بن گیا تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. بے شک الحب للہ والبغض للہ. محبت کرو تو اللہ کے لیے, دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. محبت کرو تو رسول اللہ کی خاطر, دشمنی رکھو تو رسول اللہ کی خاطر. بس ایک بات یاد رکھو, جو اللہ اس کے رسول کا ہے وہ ہمارے سینے سے لگانے کے لائق ہے, اور جو اللہ اور رسول کا نہیں ہے, چاہے سگا باپ کیوں نہ ہو, سگا بھائی کیوں نہ ہو, سگا بیٹا کیوں نہ ہو, سگا بہنوئی کوئی بھی کیوں نہ ہو, مگر وہ ہمارا کوئی نہیں ہے جب تک رسول اللہ کا نہ ہو جائے. اس لیے میرے پیر و مرشد نے بڑا سبق دیا ہے. کہتے ہیں نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان ان پہ فدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان پہ فدا کر دے. اور مجھے وہ فکر کیا اختر میرے یاور ہیں وہ یاور, مجھے وہ فکر کیا اختر میرے یاور ہیں وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. ناز ہے بریلی کا امام مل گیا, امام احمد رضا کا چہیتا ہم کو اظہری میاں تاج الشریعہ مل گیا. ہمیں اپنے پیر و مرشد پر ناز ہے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سہارا بن جائیں گے ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ. انہوں نے سبق دے دیا ہے, جو نبی کا ہے وہ تمہارا ہے, جو نبی کا رشتہ رکھتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگاؤ, اور جو نبی سے بیگانہ ہے کوئی بھی ہو اس کو دل سے بالکل دور کر دو. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو صحابہ کا یہی طریقہ تھا, وہ صرف محبت رسول کو معیار بناتے تھے. محبت رسول کو اپنا ایک دوسرے کو گلے سے لگانے کے لیے معیار بنایا تھا. جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا, جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کے لائق نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. درود شریف سے ذرا سنائیں بلند آواز سے, اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج کل زیادہ سننے سنانے کا دور نہیں ہے, سنو کم عمل زیادہ کرو. سنو کم بولو عمل ہو الٹا. تقریریں تو اتنی سنی ہم لوگوں نے کہ تقریریں سن سن کے بھی یاد ہو گئی. عمل سے بالکل پورے کام ایسے نہیں چلے گا. اب عمل زیادہ کرنے کی کوشش کرو. آیت مقدسہ پڑھی, اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میرے حبیب مسلمانوں سے کہو جب وہ چلا کریں تو نگاہوں کو نیچے کر کے چلا جائے. ہمارا تو حال یہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. کسی کے گھر میں اگر دروازہ کھلا ہے تو گھر میں نظر پڑ گئی, نہیں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. معلوم ہے تمہارا پیغمبر کیسے چلتا تھا, سیکھو اپنے پیغمبر کی. چلنے کو سنو پڑھو اور اس کے بعد میں ویسے ہی چلو. جب تم ویسے چلو گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی, سنت کو اللہ عبادت بنا دے گا. تم چلو گے نا, اغیار دیکھیں گے یار تمہیں, تو دیکھنے کے بعد کہیں گے یار یہ چلنے والا, اپنے چلنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. بولو ایسے بولا کرو جیسے نبی بولتے تھے, تاکہ اغیار سنیں تمہاری بولیوں کو تو سمجھ جائیں یہ کوئی اور نہیں ہے, ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا غلام بول رہا ہے. پہنا تو ایسے پہنا کرو, تمہارا لباس دیکھے تو تم ہزاروں میں پہچانے جاؤ, دیکھنے والے دیکھ کر کہیں ایسا لگتا ہے یار کوئی آنے والا, بولنے والا, چلنے والا کہ غلام رسول بول رہا ہے, غلام رسول آ رہا ہے, غلام رسول چل رہا ہے. چلو تو مصطفیٰ کی یاد آ جائے, بولو مصطفیٰ کی یاد آ جائے, کھا تو مصطفیٰ کی یاد آئے. اغیار کہے اٹھے مصطفیٰ کا غلام بول رہا ہے, مصطفیٰ کا غلام چل رہا ہے, مگر ہمارا چلنا سب کچھ بدل چکا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آؤ ذرا مصطفیٰ کے غلاموں کے چلنے کی تاریخ تو دیکھو, دیکھو مصطفیٰ کے غلاموں کی چلنے کی تاریخ. میرے مصطفیٰ چلتے تھے ویسے غلامان رسول چلتے تھے. مصر ہے, ایران ہے, یہاں اسلام پھیلا تو ایسا ہی ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھ کر اسلام پھیلا ہے. مصطفیٰ کے غلام گئے تھے وہاں جنگ کرنے کے لیے,
اور جب جنگ کرنے گئے نا جنگ طویل ہو گئی. انہوں نے سوچا یار مسلمانوں کو کیسے ناکام کیا جائے, ان کو کیسے ذلیل کیا جائے, کیسے بے دین کیا جائے, کیسے اپنا ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے. مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھ کر انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے. سب سے بڑا ہتھ کنڈا جو تھا ان کا وہ سنو, ایران کی سرزمین ہے اور مصر کی سرزمین. مصطفیٰ کے غلام ہیں, لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے غلامان رسول کا. اب انہوں نے ایک ہتھیار استعمال کیا. ان کے بڑے پڑھے لکھے مدبروں نے, مفکروں نے, ان کے پادریوں نے سوچا, مشورہ دیا, ایسا کرو مسلمانوں کو مین بازار سے گزارو. مین بازار سے کیا ہوگا صاحب؟ انہوں نے جو ہتھ کنڈا استعمال کیا تھا آج وہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تم خود استعمال کر رہے ہو. اس لیے ہماری نگاہیں غلط ہو چکی, آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کل غیروں نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا تھا, کہنے لگے مسلمانوں کو مین بازار سے گزارو. آئے حضرت خالد ابن ولید کے پاس, ابو عبیدہ ابن جرہ کے پاس, کہنے لگے صاحب لڑائی بند کرو, لڑائی نہیں ہوگی, تلوار نہیں چلے گی, اب تیر نہیں چلیں گے, نیزے نہیں اٹھیں گے. ہماری ایک شرط ہے, مین بازار سے سارا لشکر اگر گزر جائے گا, کوئی فساد نہیں ہوا, لڑائی نہیں ہوئی, جھگڑا نہیں ہوا, تو ہم سب کچھ تمہیں دے دیں گے, حکومت تمہاری ہوگی, خزانے تمہارے ہوں گے, کنجیاں تمہاری ہوں گی, اور ہم بھی تمہارے ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں نے سوچا یار بڑی آسان بات ہے, مین بازار سے گزرنا کیا بات ہے. مگر جب صبح نمودار ہوا, صبح کا اجالا پھیلا, پوری رات بے چینی میں گزری دونوں طرف کے لوگوں کی. ادھر کے لوگ اس لیے بے چینی میں رات گزار رہے تھے کہ معاذ اللہ صبح کو مسلمانوں کا ایمان چھیننا ہے, اور مسلمان بے چینی میں اس لیے رات گزار رہے تھے انشاءاللہ صبح کو مصر پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے. سبحان بولو سبحان اللہ, اور زور سے کہو سبحان اللہ. دونوں طرف کے لوگ جاگ رہے ہیں, بے چینی ہے دونوں طرف کے خیموں میں, مگر ایک طرف بے چینی اس لیے ہے کہ اسلام کو مٹانا ہے, اور ایک طرف بے چینی یہ ہے کہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے. صبح کو اجالا پھیلا, عبادت ہوئی, نماز فجر ادا کی گئی, اس کے بعد میں دعا کی گئی. پادری آئے, صاحب مسلمانوں مجاہدوں چلو اپنے لشکر کو مین بازار سے گزارو. حضرت خالد چلنے لگے, آؤ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ, اگلے سردار جا رہے ہیں. غلاموں کا طریقہ یہ تھا, جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے ان کے مصطفیٰ چلا کرتے تھے, نگاہیں نیچی ہوتی تھی, ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. مگر آج حضرت خالد جب چل رہے تھے نا تو کبھی اوپر کو دیکھتے تھے, کبھی نیچے, کبھی بائیں, کبھی پیچھے کو مڑ کر دیکھ لیتے. تھوڑا سا راستہ طے کیا, تھوڑا سا راستہ آگے دیکھا کہ کناروں پر ننگی لڑکیاں کھڑی. آج ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا صرف اپنی مالداری دکھانے کے لیے, اپنا زیور دکھانے کے لیے, اپنے کپڑے دکھانے کے لیے, اپنا پیسہ دکھانے کے لیے. کل بے پردہ کیا گیا تھا اسلام کو چھیننے کے لیے. جی حق بات. آج بے پردہ ہم نے خود کر دیا, کل غیروں نے کیا تھا, آج ہم کر رہے ہیں مالداری دکھانے کے لیے. حضرت خالد کی نگاہ پڑی کہ کنارے پر لڑکیاں کھڑی ہیں, کسی کے ہاتھ کھلے, کسی کے بال کھلے, کسی کے پاؤں کھلے, کسی کی پنڈلیاں, کسی کا سینہ کھلا. اب تو حد یہ ہو گئی یار مسلمانوں کی کہ جب دولہا کو سجا کر اس کو سیرا اورا پہنا کر جاتے ہیں تو عورتیں ساتھ جاتی ہیں معاذ اللہ. اب تو یہ حال ہو گیا کہ مسجد میں بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. مسجد میں جا کر مسجد کے دروازے پر بہن بیٹیاں کھڑی ہیں, سروں پر روپٹے نہیں ہیں, سینہ کھلا, کسی کے بال کھلے, اور یار دوستوں کے ساتھ ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں یار دوست کھڑے, ان کے ساتھ ویڈیو بن رہی ہے. ابے تمہاری غیرت چلی کہاں گئی؟ یاد رکھنا, جب تک یہ غیرت اس کا تمہیں احساس نہیں ہوگا اس وقت تک تم ایسے ہی ذلیل و خوار رہو گے. پیغمبر کے غلاموں کو گزارا جا رہا تھا, خالد کی نگاہ پڑ گئی. ابو عبیدہ ابن جرہ نے دیکھا حالات یہ, اور تھوڑے سے 4 قدم آگے بڑھے تو چھتوں کے کنارے لڑکیاں کھڑی, ننگی پیٹھ, ننگے بال, ننگے ہاتھ, کسی کا سینہ کھلا, کسی کی پیٹھ کھلی. حضرت خالد واپس آ گئے, ابو عبیدہ بن جرہ واپس آئے, سارے غلاموں کو واپس کر لیا. سب کو جمع کرنے کے بعد اپنے رسول اللہ کے غلاموں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. کھڑے ہو گئے غلام, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں.
رسول اللہ پر درود پڑھا، اس کے بعد آیت مقدسہ پڑھی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے لوگو سنو، اللہ کہتا اپنے حبیب سے مسلمان جب راستوں سے گزرا کریں تو نگاہوں کو نیچے کر کے گزرا کریں، سبحان اللہ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیا کریں۔ غلام رسول نے پورا ان کا ہتھ کنڈا سنا دیا، پورا منصوبہ بتا دیا، ان کا ارادہ یہ ہے، ان کا منصوبہ یہ ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں اے لوگو ان کا ارادہ یہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس 5 منٹ کی گفتگو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، حضرت تشریف لے آئے۔ تو حضرت خالد نے لوگوں کو جمع کیا، یہی قرآن کی آیت پڑھی، کہا اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے، اے حبیب فرماؤ مسلمان جب گزرا کرے تو نگاہوں کو نیچے رکھے، نیچے کر کے گزرا کرے، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت صفائی ستھرائی ہے، پاکی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ حضرت خالد کہتے ہیں، غلام رسول کہتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے، انہوں نے لڑکیوں کو بے حجاب کر دیا۔ آج اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو، گریبان میں منہ ڈالو، ہم نے بیاہ شادیوں کے نام پر اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، ہم نے بیاہ شادیوں کے نام پر زیور دکھانے کے لیے، کپڑے دکھانے کے لیے، مالداری دکھانے کے لیے ہم نے ایسے حالات بنائے۔ اب تو حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں، مسجدوں میں جا رہی ہماری بہن بیٹیاں، دروازوں پر کھڑی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اغیار دوست کھڑے ہیں، ان کے ساتھ اغیار کھڑے ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ تمہاری غیرت کہاں تک مر چکی ہے؟ شرم و حیا کا، شرم و حیا کی انتہا ہونا رہی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے غلام کہتے ہیں اے لوگو یہ سچ ہے، مصر کا حسن بے نقاب ہو گیا ہے، مصر کے حسن کو آج بے پردہ کر دیا گیا ہے، یہ سچ ہے۔ تم نے مصر کا حسن نہیں دیکھا ہے، یہاں کی عورتوں کو نہیں دیکھا ہے، ان کا منصوبہ یہ ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں یہ سچ ہے، تم نے کچھ نہیں دیکھا مگر یہ حق ہے، حسن مصر نہیں دیکھا ہے، حسن مصطفیٰ تو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول نے کہا تھا حسن مصر نہیں دیکھا، یہاں پر حسن یوسف کی تجلیاں پائی جاتی ہیں، مگر یہ حق ہے تم نے مصر کے حسن کو نہیں دیکھا ہے مگر آمینہ کے لال کے حسن کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام کہتا ہے اے میرے رسول کے غلاموں سنو، جس نے رسول اللہ کا حسن دیکھا ہے اس کو اب کسی حسن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایسے گزرنا ہے، تاریخ لکھی جائے گی۔ مصطفیٰ کے غلام کہہ رہے ہیں میں آگے چل رہا ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر، ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا مجمع ہے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی ہیں، مصر کے مین بازار سے گزر رہے ہیں۔ ایسے گزر گئے، شاید کہ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، ایسے جا رہے ہیں، شاید کہ ان کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، شاید یہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ جب پورا لشکر گزر گیا، لڑکیاں دیکھتی رہی، لڑکیاں چاہتی تھی کاش کہ ایک نگاہ کوئی جھوٹی اٹھا لیتا، ایسے اٹھا کر دیکھ لیتا، مگر کسی جوان نے، کسی بوڑھے نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب پورا لشکر گزر گیا اور گزرنے کے بعد جب خیمے لگائے گئے، پڑاؤ کیا گیا، قیام کیا گیا، ادھر مسلمانوں نے قیام کیا، ادھر پیچھے سے پادری آ رہے تھے، ان کے مولوی آ رہے تھے۔ عیسائیوں کے پادری ہیں، مولوی ہیں، ان میں اپنے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں ساتھ میں ہیں، غلام بھی ساتھ میں ہیں، باندیاں بھی ساتھ میں ہیں۔ وہ پڑھے لکھے تھے، وہ مفکر تھے، مدبر تھے، آ کر بولے اے خالد اپنا ہاتھ بڑھاؤ، ہم سب
ہم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر کا غلام کہتا ہے اے لوگوں اتنی جلدی اسلام قبول کر رہے ہو، تم نے ہمارا خدا نہیں دیکھا، ہمارا رسول نہیں دیکھا، ہمارے رسول کی کتاب نہیں دیکھی، اللہ اکبر، رسول کی زندگی نہیں دیکھی۔ معلوم ہے اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کی زبان سے نکلا، ایک زبان ہو کر بولے، پڑھے لکھ کے بولے اے خالد یہ سچ ہے، ہم نے تمہارا قرآن نہیں پڑھا، تمہارے رسول کو نہیں دیکھا، رسول کی حدیث نہیں پڑھی ہے، ہم نے کچھ نہیں پڑھا، یہ سب کچھ سچ ہے، مگر سنو رسول نہیں دیکھا ہے، غلامان رسول دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر قرآن کے پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، ہم نے حدیث نہیں پڑھی، حدیث کے پڑھنے والوں کو دیکھا ہے۔ ایک زبان ہو کر بولے ہم نے رسول نہیں دیکھے، غلامان رسول دیکھے، فیصلہ کر دیا۔ جب غلام اتنے اچھے ہیں تو مدینے کا تاجدار کتنا اچھا ہوگا، قرآن کے پڑھنے والے اتنے اچھے ہیں تو وہ قرآن کیسا ہوگا، خدا کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں جن کی نگاہیں غیروں پر نہیں پڑتی یار تو اپنوں پر کیسے پڑتی ہوں گی۔ اب تمہیں میں نے کہا تھا نا سنو کم عمل زیادہ کرو، ماحول بدل دینا ہے، یہ بتا دینا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعریف سنی ہے، مصطفیٰ کے غلام ایسے ہی چلتے تھے جیسے مصطفیٰ جان رحمت چلا کرتے تھے، ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے نبی کونین دیکھا کرتے تھے۔ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ بتا دینا ہے، ورنہ اس کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا تو مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے کہ وہ عورتیں جو ننگی نکلتی ہیں، اور ننگی نکلنے کا مطلب یا تو اتنے باریک کپڑے پہن کر یا اتنے تنگ کپڑے پہن کر یا آستینیں کھلی ہیں گلے کھلے ہیں، ایسی عورتیں جب نکلتی ہیں نا تو یہ جہنمی عورتیں ہیں، اور جو نکلوانے والے ہیں ان کے شوہروں باپ ہو بیٹے ہو بھائی ہو وہ بھی جہنمی ہیں، وہ بھی جہنمی جو اس پر راضی ہیں۔ اس لیے بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، میرے حبیب آپ کہہ دو جب مسلمان نکلا کریں نا تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو کچھ کہا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے رب قدیر معاف فرمائے، سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔